السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد، ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں، ایا اور کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے یورس، اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں، ایک طرح سے اس کو مزید خاص کرنے کے لیے۔ اور نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واہ اور ایا کا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ نعبدو کا لفظ جو ہے یہ عبد یعبدو سے ہے، اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے، اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں۔ عین بے دال اس کا روٹ ہے۔ عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیوملیشن کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ عبودیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور اپنی کم مائگی کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑی چیز۔ ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ۔ عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز وجل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے کہ what is عبادت۔ عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین با دال سے، عبد۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے نا، کس کا؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا۔ لیکن شرط ہے اس میں، کیا کہ ساتھ کیا شامل ہو؟ محبت اور تعظیم، رسپیکٹ۔ یعنی کہ او ہو نماز کا وقت، چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے۔ یہ کیسی عبادت؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے۔ تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا رک جانا۔ یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں۔ وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اور کی نہیں، اسی کی، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایاک نعبد، لیکن یہ مشکل کام ہے نا، ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت آئے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ پریکٹیکلی ہم بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے عبادت۔ اور نماز ہے کیا؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ یہ بندے کی ضرورت ہے، دعا کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ۔ انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں،
ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں رہا، وہ کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے، ہو کچھ اور ہی گیا ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں یہ میرے ساتھ ہی صرف، ہم سب کے ساتھ ہے۔ ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر کے ادھر ہی جانا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں، اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں بعض وقت کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں بعض وہ ٹھیک ہی نہیں لگتا، ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے۔ ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا اس طرح نہیں پڑھی گئی جیسے پڑھنی چاہیے، دل نہیں مطمئن ہوتا، سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھی حق ادا کر دیا سب ٹھیک ہو۔ خوشی تو ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا نہیں۔ اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، جتنا مرضی اچھا سجدہ، مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے اپنی کمزوریوں کا احساس، اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا جائے کہ اللہ میں تو کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں ہوں، تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی ہے، پھر تو کرا لے ہم سے، تو قبول کر لے، جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا، پھر تو اسے ایکسپٹ کر لے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ادھر ہے یا ادھر ہے، اور جب غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی، پھر وہ دل دل میں معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ڈر لگتا رہتا ہے تو پکڑنا نہیں، بس ہو گیا نہیں کر پاتے، مجبوری ہے۔ دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے وہ مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں، اللہ سے جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ جو کہا گیا نا ایاک، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، ہاں؟ یا مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ؟ اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں مانگ سکتے، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ، اور پھر کسی اور سے پانی بھی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خود کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو، پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے، اور کس پہ وہ قادر؟ ہر چیز پہ۔ بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ میں، کس سے مانگنی چاہیے؟ صحت کس کے ہاتھ میں؟ کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں آپ مجھے صحت دے دیں؟ نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے، کیونکہ وہ دوا دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اور چیزیں بھی، تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، پھر وہ نہیں کرتا، پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ نو، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں ہر وقت، فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے اور ہر ایک کو معاف کر سکے ہم۔ بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جب وہ نہیں کر سکے گا، ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے، نہیں کر سکتا، وہ کمزور ہے۔ عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو خدا سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، ماں باپ تو ہر چیز کر لیں گے، ہمیں کر کے دینا چاہیے۔ اچھا شادی کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز میاں کے ہاتھ، سب وہ کر سکتے۔ اچھا بعض لوگ تو بہت سمجھدار ہو گئے، وہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں، ہم خود جاب کر سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں۔ تو اوور کانفیڈنٹ ہونا یا کسی پہ اتنا توکل کر بیٹھنا کہ بس یہ تو میرا آقا ہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، سب غلط ہے۔ صرف اللہ ہی ایک ذات ایسی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ، بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے لمیٹڈ کوانٹٹی اور لمیٹڈ ٹائم، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے۔ اگر کسی کے پاس قارون جیسی دولت بھی ہو، بازو کا دل ہی نہیں ہوتا، وہ دے سکتا مگر اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے بخل کی، وہ بیچارہ کھول ہی نہیں سکتا ہاتھ، وہ ڈوب مرے گا اسے لے کے، لیکن دے گا نہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہی کچھ نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے وہ دیتا ہی نہیں، بعض اوقات دے سکتا ہی نہیں،
تو یہ ساری کمزوریاں ویکنیسز بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ سب کچھ دے سکتا، تو ہمیں عبادت اسی کی کرنی چاہیے جو ہماری ساری ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ایون وہ چیزیں جو بندے بھی دے سکتے ہیں وہ پہلے کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ میں جب صبح پڑھ رہی تھی اور لکھ رہی تھی اور خیالات اپنے جمع کر رہی تھی تو اچانک مجھے کوئی پریشانی یاد آئی ہوتا ہے نا، پڑھ رہے ہوتے ہیں جو بالکل تنہائی میں خاموش بیٹھ کے، تو آپ کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہیں۔ اچھا لکھتے لکھتے ذرا میرا ہاتھ سلو ہو گیا، تو مجھے وہ چیز بادر کر رہا ہے، میں نے کہا میں کیا لکھ رہی ہوں؟ کون قادر ہے یہ سب کرنے؟ میں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میں نے قلم چھوڑا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو کر دے۔ اور میں اتنی مطمئن ہوں کہ اس کے بعد پھر اگلا کام وہ ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ سنتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بندو مانگو میں دوں گا، تم مانگو۔ ہاں اس کے دینے کا انداز فرق ہے، وہ نہیں جیسے بندے اچھا پانی دو تو گلاس ہاتھ میں دے دے، ایسا نہیں دیتا، اس کا اپنا ایک انداز، ایک طریقہ ہے دینے کا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگتے تھے، کھانا پینا بھی، سواری اور ضرورت کی چیزیں۔ اور اس سب کے لیے اگر آپ اچھی اچھی دعائیں یاد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کتنی زیادہ دعائیں ہیں۔ اچھا ایک بات یہ بھی دیکھیں، جب میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، لیکن سب سے زیادہ ہمبل تھے۔ جتنا کچھ آپ نے مانگا شاید کسی اور نے نہ مانگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو کچھ مانگا وہ ہمیں بھی سکھایا، سب کتابیں موجود ہیں، اور دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کامل مدد ہے، اور بندوں کی مدد ناقص مدد ہے، لمیٹڈ ہے۔ بندوں سے وہ نہیں توقع رکھنی چاہیے جس کے وہ قابل نہیں۔ اس سے پھر انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون۔ بعض اوقات کسی کے ہاتھ میں چیز ہوتی ہے مگر اس کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو دے، پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے نا؟ ہمارے جتنے مسئلے مسائل ہیں گھروں کے، وہ کس وجہ سے؟ اکثر لوگ کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ چیز ہے، یہ فلاں کر سکتا، پھر وہ کرتا نہیں۔ آپ بچوں پہ کیوں اتنا یل کرتی، کیوں غصہ آتا؟ جب آپ انہیں کچھ کہتے کہ یہ کرو، وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ اسی طرح ہر ایک کے ساتھ بعض اوقات آپ اپنے پیرنٹس سے، بچوں سے، شوہر سے، دوستوں سے، مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ وہ کمزور ہیں، ناقص ہیں، پرفیکشن نہیں ہے ان میں۔ تو بندوں کو بندہ سمجھے، اور الہ بس ایک ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ اس کی اصل تفصیل ہے۔ دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن پہلی دعا ہمیں سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہد کا مطلب ہے دکھا، اور نا کا مطلب ہے ہم کو، اور اہد کا لفظ جو ہے یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس، یعنی گائیڈ اس۔ اور ہا دال اور یا اس کا روٹ ہے، کسی کو نرمی اور شفقت کے ساتھ راستہ دکھانا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ کون دکھا سکتا ہے؟ اللہ۔ کیسے؟ کیوں؟ وہی کیوں دکھاتا ہے؟ اسی سے کیوں مانگے؟ اسی نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ اس دنیا کو بھی جانتا ہے۔ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کدھر سے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت پانے والا ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 17، اور سورۃ الرعد 33 میں آتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے عملی۔ ہدایت علمی کا مطلب ہوتا ہے علم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یعنی صرف اس کو نالج دے دینا۔ اس کو ہدایت ارشاد بھی کہتے ہیں، عربی میں دلالت بھی کہتے ہیں۔ میں بھی آپ اس کو عربی جانتا ہوں اس لیے بول دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری ہوتی ہے ہدایت عملی، جس کو ہدایت توفیق یا ہدایت عمل بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، علم والی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو یہ ہے ہدایت علمی۔ اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت علمی، آپ کو علم مل رہا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ ہے ہدایت علمی۔ یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی لایا آپ کو یہاں۔
نہ میرے بس میں تھا اور نہ آپ کے اپنے حصے میں. تو ہو سکتا ہے آپ نے کسی وقت بہت دعا سچے دل سے کی کہ اللہ ہم کو قرآن سمجھا دے اور اچھا علم دے دے. تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اللہ راستہ دکھا دیتا ہے، چلا جاتا ہے انسان، کھل جاتی ہے کتاب، پڑھنے لگتا ہے، سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں. دس از ون اسٹیپ. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 ہے. یہ کیا ہے؟ ہدایت علمی. آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا. اب واپس گھر جا کر دوسرا حصہ ہے ہدایت عملی، کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ. جو سوچا اس کو کرنا بھی. ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو سچے دل سے الحمدللہ کہنا سیکھ. ابھی آخر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ ابھی کام ہوم ورک کیا ہے. تو ہدایت اللہ دیتا ہے، اسی کی توفیق سے آتی. اب آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہم کو ہدایت مل جائے گی، اور کوشش نہیں کرتے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. جو شخص کچھ چاہتا ہے اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو مال کا شوق ہے تو وہ جاب ڈھونڈے گا یا نہیں؟ وہ کہے گا اگر قسمت میں ہوا تو اچھی جاب مل ہی جائے گی. ہر روز لوگ جابس کی وہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے. کیوں کرتے ہیں؟ قسمت میں ہوگا خود ہی کوئی اچانک سبب بن جائے گا. ہاں؟ کوشش کرتے ہیں نا، جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں وہ جاب کے نوٹسز جا کے پڑھتے ہیں نا، پھر جاب مل جاتی ہے، پھر مال آنے لگتا ہے. اچھا، مال کا بہت شوق ہو اور جاب کے لیے کوشش نہ کرے تو اس کو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح کسی شخص کو جنت میں جانے کا شوق ہو، سیدھے راستے پہ چلنے کا شوق ہو، اور وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ نہ جانے کہ کہاں پڑھا جاتا ہے قرآن، کہاں سے پتہ چلتی ہیں باتیں، کیسے کرتے ہیں عمل، نہ وہاں جائے، نہ تکلیف اٹھائے، نہ کتاب کھولے، نہ لکھے، نہ پڑھے، اندھیروں میں رہے اور کہے اللہ نے اگر میری قسمت میں جنت لکھی ہے تو مجھ کو مل ہی جائے گی. بہت سے لوگوں کا یہی رویہ. تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے. اور صراط کا لفظ جو ہے صاد را طا سے ہے. صراط کہتے ہیں کھلے راستے کو. کون سا راستہ؟ کھلا راستہ. بڑی سے بڑی ہائی وے کا سوچے جس پہ ایک وقت میں کئی لینز چل رہی ہوتی ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لے کے چلتا ہے، جتنے بھی آنا چاہیں آ جائیں، آئیں اور چلیں. انلمیٹڈ لینز ہیں اس کی. صراط کھلا راستہ. اور یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا راستہ، جس میں ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اور المستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، بلکہ معتدل راستہ ہے جس پہ آپ آرام سے چل سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، اب اس میں آپ ذرا کچھ امیجن کریں. کیا امیجنیشن میں آ رہا ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ بہت چوڑا، بہت کھلا راستہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ اسٹریٹ ہے، دائیں بائیں نہیں مڑتا، ان ایون نہیں، سیدھا جا رہا ہے. تو صراط مستقیم سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین کا راستہ، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی رضامندی تک پہنچائے. تو اللہ تو ہم کو ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پہ چلا کہ جس پہ چل کے ہم تجھے خوش کر دیں. اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا. قرآن میں ہمیں کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا. قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ کسی کو معلوم؟ سورۃ بقرہ کی کون سی آیت؟ آیت دین، قرض والی. قرض پر آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے کہ قرض کا لین دین کیسے کرو. تو یہ صراط مستقیم صرف جنت دوزخ کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا. معاش کیا ہوتا ہے؟ دنیا. اور معاد واپس لوٹنا، آخرت. یہ دو لفظ اگر یاد کر لیں تو لمبی باتیں چھوٹ جائیں گی ہماری. معاش، معاد. معاش دنیا کے سارے معاملے، اور معاد آخرت کے. معاش، معاد دونوں پر ڈیٹیلز ملتی ایکولی. مثلا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمیں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ملتی، بلکہ کیا ہے، قرض پر بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. اور قرض پر جو آیت ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی. ہاں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكرنا منه علما.
قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی شیء یقرب من الجنة ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، یعنی دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے، کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی علم دیا، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت کی بات ہمیں سکھائی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کر دی گئی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، حتیٰ کہ پرندوں سے بھی سبق سکھایا، اور نیکی کے بہت سے کام بتائے، جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے دور کرنے والے تمام کے تمام اشیاء صحابہ کرام کو بتا دی گئی تھی۔ کہاں ہے وہ علم؟ پرندوں کے اڑنے کا علم کہاں ہے؟ قرآن میں، سورۃ ملک میں روز آپ پڑھتے ہیں کیا؟ اولم یروا الی الطیر، پرندوں کے اڑنے کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے اور اس میں پرندوں کے اڑنے کی باتیں بھی لکھی ہوئی، اس میں بھی نشانی، وہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک جہان ہے پرندوں کا بھی، وہ رب ہے عالمین کا۔ تو صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جس میں معاش اور معاد دونوں کے بارے میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی، ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دی گئی ہے، ہمیں دنیا میں اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پڑھیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کریں، تو ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو اور رستوں پہ مت چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے دور لے جائیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، دین کا راستہ، اور یہ راستہ، یہ ہائی وے جو ہے، یہ ہمیں سیدھی جنت تک پہنچاتی ہے اگر ہم اس پر چلے، اس کے رولز کو فالو کرے۔ اب آپ میں سے جو جو ڈرائیورز ہیں وہ سوچ لیں کہ آپ ہائی وے پہ چڑھ چکے ہیں، اور اب آپ کو چڑھنے کی پرمیشن کب ملتی ہے؟ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں۔ تو اس راستے کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشن، ان کو فالو کریں۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گاڑی چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کیے ان کو پتا ہے کتنے کانشیس تھے، اور فیل ہو گئے تو بھی ہمت نہیں ہاری، پھر پاس کیا۔ اور پھر کیا وہ صرف علمی ہدایت تھی؟ کیا تھی ساتھ؟ عملی تھی نا۔ جب ڈرائیور بنے نا، جب ہائی وے پہ چل سکتے نا، جب منزل تک پہنچ سکتے ہیں نا، بس اسی سے ہی صراط مستقیم کو سمجھ لیجیے۔ ہمیں ڈرائیونگ کے علمی اور عملی طریقے سکھا دے، اور پھر پہلا جو ہے نا وہ طریقہ سکھا دے، اور دوسرا یہ کہ چلا بھی دے، کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہی بندہ چل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو مستقیم کی ڈیفینیشن ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اگین صراطہ راستہ ہے، الذین وہ لوگ، تو ہم نے سیدھا راستہ مانگا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت، what is نعمت؟ بلیسنگ۔ مثلا کیا کیا چیزیں بلیسنگ ہے؟ اولاد، مال، صحت۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیفینیشن فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انعام کن پر ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون ہیں وہ؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے فضل اور نعمت۔ کیا ہونا؟ یا نبی ہونا، اب وہ تو ختم ہو گئی نبوت، اب تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد صدیق، انتہائی سچا ہونا، پھر شہداء، اور پھر صالحین۔ نیکی کی جس کو توفیق مل جائے وہ ہے دراصل انعام یافتہ شخص اللہ کی نظر میں۔
نیک لوگ، چاہے بھوکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا کوئی گھر نہ ہو، چاہے ان کے پاس اولاد نہ بھی ہو، کوئی بات نہیں، چاہے ان کے پاس دنیا کا کوئی نیم فیم کچھ نہیں، نتھنگ، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ دین ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں دین کو نعمت کہتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین نعمت ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مال اولاد کی طرف جاتے ہیں کہ ہماری کشش ان چیزوں کی طرف ہے نا. لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ دین ہے اصل نعمت. تو ہم کیا دعا مانگتے کہ یا اللہ ہم کو وہ راستہ دکھا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلے. اور وہ انعام والے کون ہیں؟ خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں. اب وہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کو پڑھنا چاہیے. ایک بہت اچھی کتاب آج کل آئی ہوئی ہے یہاں، کمپینینز آف دا پروفٹ. کمپینینز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اسٹیمپ پیپل. انبیاء کی سٹوریز پتہ ہونی چاہیے، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں. اب ان میں سے کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت مال تھا؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت اولاد تھی؟ کتنے انبیاء ہیں جن کے پاس بہت خزانے تھے؟ چند ایک. میجورٹی کے پاس دنیا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نمبر 1 ان کا نام لیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انعمت علیہم لوگ ہیں. تو اللہ ہم کو ان کے رستے پہ چلا. غیر المغضوب، ان پہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. یہ دوسری کیٹیگری ہے لوگوں کی، دوسری کیٹیگری جو دنیا میں جی رہے ہیں اور چل رہے ہیں. مغضوب کا لفظ ہے نا، یہ غضب یغضب سے ہے. غضب کہتے ہیں غصے کو، جن پہ اللہ کا غصہ ہوا. یہ کون ہے؟ تو غصہ کس پر ہوا؟ جن کو اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تکبر کیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا. وہ قومیں جن کے واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں، مثلا قوم نوح ہے. کیا ان کو ان کے پیغمبر نے علم دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ سورۃ نوح پڑھ کے دیکھے. وہ کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو رات اور دن کو پکارا ہے. کہتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، ان کو میں نے کھلے کھلے بھی بتایا اور چپ کے بھی بتایا. ان کو علم دیا کہ لیکن انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا. کیا ہوا؟ اللہ کا غضب آیا. کس شکل میں؟ اللہ کا غضب کیسے آیا تھا ان پر؟ ڈبو دیے گئے تھے. قوم عاد، سمود، جن کو اللہ نے نبی ان کے بیچ میں بھیجے، ان کو علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو ان پہ اللہ کا غضب ہوا. ان کے واقعات میں بھی عبرت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ یوسف آیت 111، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، ان کے قصوں میں بہت عبرت ہے. تو اللہ ہم کو ایسے لوگوں سے بچانا کہ جن کے پاس بہت نالج ہو مگر وہ عمل نہ کرتے ہوں. کیونکہ جب بھی انسان کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور جان بوجھ کے وہ انکار کرتا ہے اور پھر ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے اور نہیں مانتا، تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس پر. اور تیسری کیٹیگری ہے ولضالین، بھٹکنے والے. دالین کا لفظ جو ہے یہ دال سے ہے، ضاد لام لام. دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، راستے سے ہٹ جانے کو. اب وہ نا ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو آپ ایگزٹ لے لیں تو کیا ہوگا؟ گئے. ایگزٹ کیوں لیتا ہے انسان؟ لا علمی میں، بھول چوک کر. ایسا ہی ہوتا نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے مڑنا تھا کہ آگے، تم کہتے چلو پہلے ہی لے لو. گئے بھٹکے کہاں تک؟ میلوں تک. تو دالین وہ لوگ ہیں جن کو نہ حق پتہ تھا نہ انہوں نے عمل کیا. تو دنیا میں لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، وہ کون ہے؟ انعمت علیہم. نمبر 2 جن کے پاس علم ہے اور عمل نہیں، وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم. نمبر 3 جن کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، اور وہ کون ہے؟ ضالین، بھٹکے ہوئے لوگ. تو سیدھے رستے پہ کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی، جنہوں نے تھیری اور پریکٹیکلی دونوں کو ساتھ لیا اور جنہوں نے روڈ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، وہ ہے انعمت علیہم. علم کے بغیر عمل نہیں آ سکتا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر مبنی ایک کیسٹ ہے اللہ تیرا شکر. تو عبادت جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ شکر گزاری ہے. جو بھی نعمتیں ہم کو ملی ہیں تو اس کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ مزید آپ اپنے آپ کو اللہ کے شکر کے لیے تیار کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے
عبادت گزار ہوں اور شکر گزار ہوں۔ تو گھر جا کر ایک تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں میں سورۃ فاتحہ جب پڑھیں گے تو اس میں معنی پر غور کریں گے۔ دس از نمبر 1 ہوم ورک۔ نمبر 2، ٹرانسلیشن پھر دہرائیں گے، اپنے ٹاسک لکھ لیجئے۔ نمبر 1، سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے وقت معنی پر غور کریں گے۔ نمبر 2، ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دہرائیں گے۔ نمبر 3، تفسیر کے نوٹس کا ریویو کریں گے۔ نمبر 4، یہ جو مصحف ہے آپ کے پاس، اس میں نیچے خالی جگہ چھٹی ہوئی ہے نا، تو کسی بھی قرآن پاک سے یا خود بنا کے با محاورہ رننگ ٹرانسلیشن اس پر لکھ لیں، کہ خالی اسی لیے ہے کہ آپ پھر خود اپنے قلم سے، اللہ نے چونکہ لکھنا سکھایا تو قلم سے آپ جب لکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اٹ ول ہیلپ یو، کیونکہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جب میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں، بھلے دیکھ کے لکھوں، تو مجھے زیادہ سمجھ میں آتی۔ پھر ہر آیت پر رک کر کوشچن کریں گے خود سے کہ سمجھ آیا یا نہیں، کیا مطلب ہے، واٹ از دا میننگ آف حمد، واٹ از للہ، واٹ از صراط، واٹ از مستقیم، ہر لفظ پر کوشچن کریں گے خود کو، ٹھیک ہے۔ کسی سے ڈسکس کریں گے سورۃ فاتحہ کا معنی۔ دیکھیں یہ سورت وہ ہے نا جو آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ، بچے، آپ کے دوست، رشتہ دار، تو کتنا بڑا آپ کا احسان ہوگا اگر ان کے ساتھ آپ مختصر سا سورت فاتحہ کو ڈسکس کر لیں۔ عام طور پہ سورت فاتحہ کب پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسلمانوں میں؟ جب کوئی فوت ہو جائے۔ یہ سورت فوت ہونے میں پڑھنی چاہیے یا زندہ ہوتے وقت پڑھنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو اب اہدنا الصراط المستقیم کی کیا ضرورت؟ وہ تو کر گئے جو کرنا۔ آپ کمپیوٹر پر آٹو ریسائٹر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس پر سورت الفاتحہ کی قرات ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہر قاری کی آواز میں جتنے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پھر ریسائٹ آل سورز کو کلک کر دیں اور چلا دیں، اور اپنا کام کرتے رہے، اور کبھی ایک رنگ میں سنیں، کبھی دوسرے میں سنیں، کبھی تیسرے میں، اور ہر دفعہ آپ اپنے آپ سے باتیں کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں۔ خالق، مالک، مدبر، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر آپ پھر ان کی ڈیٹیل دیکھیں، ایک ایک عالم میں کیا کچھ ہے، تو ہمارے تو گنتی سے ہی باہر ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کس کی تعریف ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ آگے چلنے سے پہلے دہرا لیتے ہیں، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ، دلیل سورۃ النحل آیت 98، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ ہے دلیل۔ تو اس لیے جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ ضرور پڑھیں۔ کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ایک الگ آیت ہے؟ الگ آیت ہے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتوں سے پہلے ہے بسم اللہ؟ ایک صورت کے علاوہ، یا جو سورۃ التوبہ ہے اس کے علاوہ تمام صورتوں سے پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے۔ یہ تو عقلی دلیل ہے، کیا قرآن و سنت سے بھی کوئی دلیل ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق۔ اور ایک اور دلیل یہ کہ خود یہاں لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے بسم اللہ، تو اس لیے ہمیں پڑھنی ہے۔ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ کیا سورۃ الفاتحہ کے کچھ اور نام بھی ہیں؟ کئی نام ہیں۔ ام الکتاب، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں۔ السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ شفا، لفظ قرآن کا کیا معنی ہے؟ ہر ایک بولتا ہے لفظ قرآن، لیکن واٹ از قرآن؟ لفظی معنی پڑھنا اور جمع کرنا، قرأ سے ہے جس کا معنی ہے پڑھنا اور جمع کرنا، اور قرآن فعلان کے وزن پر
بہت زیادہ پڑھا جانے والا. الحمد للہ. الحمد، حمد کا کیا معنی ہے؟ تعریف. کون سی تعریف؟ تعریف کی کئی قسمیں ہوتی ہیں نا. خاص تعریف محبت اور تعظیم والی تعریف، جو کس کے لیے ہو؟ اس ہستی کے لیے جس کے اندر کمال ہو، صاحب کمال ہستی کے لیے. اور اس کا کمال ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور فعلی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے اور اس کی صفات بھی کامل ہے اور اس کے کام بھی پرفیکشن والے ہیں. حمد کے علاوہ ایک اور تعریف ہوتی ہے مدح. وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ حمد وہ تعریف ہوتی ہے جو محبت اور تعظیم پر مبنی ہو، لیکن مدح میں ضروری نہیں کہ سچائی بھی ہو. مدح سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. عموماً بادشاہوں کی کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ سچی بھی ہو. بعضوں کا صرف کسی مجبوری یا کسی مطلب کے لیے لوگ خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدح ہوتی ہے. ہم کا ایک معنی شکر بھی کیا جاتا ہے. شکر. الحمد للہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا شکر. حمد اور شکر میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم تو کوئی کرے یا نہ کرے، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے ہمیں دی اور وہ جو سب کے لیے ہیں. یعنی آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں ان سب نعمتوں پر جو اس نے آپ کو دی ہیں، اور ان پر بھی جو صرف آپ کو نہیں دی، سب کو دی ہیں. مثلاً آسمان بنائے، صرف میرے لیے تھوڑی بنائے، ہم سب کے لیے ہے. لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی. مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پانی بنایا، پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا. لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ فرق ہوتا ہے. حمد کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت پاتے، اچھے حالات ہوتے، تو یوں تعریف کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی، کوئی کام مکمل ہوتا، تو آپ کیا فرماتے؟ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اچھا ہوتا یہ نا کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر اس وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تکبر. جیسچر کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا؟ فزیکل جیسچر کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ سیلف پروجیکشن. تو بندہ مومن کیا کرتا ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے، جب اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی تعریف. میری کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کہ اس کے نعمت اور اس کے فضل سے سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. یعنی اگر مجھے کچھ کرنے کا موقع مل گیا، توفیق ہو گئی، تو یہ دراصل کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے فضل سے. بنعمتہ کا مطلب ہے اس کی بلیسنگ ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو مومن اپنے کاموں کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، بلکہ فوراً اس ہستی کو دیتا ہے جس کی توفیق سے یہ کام پورا ہوتا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے اچھے کام انجام پاتے. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی تکلیف ہوتی،
کیونکہ دونوں ہی حالتیں ہوتی ہیں نا. کبھی انسان کو خوشخبری ملتی ہے اور کبھی کوئی زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں. اس وقت بھی الحمدللہ علی کل حال، اس وقت بھی بندہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، میں اب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں. علی کل حال، ہر حال میں، انکنڈیشنل، انکنڈیشنل، بھلے مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، میں پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہوں. الحمدللہ علی کل حال. جب ایسی حالت میں انسان اللہ کی تعریف کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے کتنا راضی ہو سکتا ہے؟ بہت راضی. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے انہوں نے دیکھا. کیوں؟ تکلیف میں کیوں اللہ کی تعریف اور کیوں اللہ کا شکر، اور نقصان پر کیوں شکر؟ بعض اوقات ایک چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھے. وہ ایک محاورہ نا انگریزی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے لیکن طریقہ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. تو الحمدللہ ہر حال میں. کس کی حمد؟ کون ہے وہ؟ رب العالمین. رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، مدبر. یاد رہے گا نا؟ خالق، مالک، مدبر. کس کا؟ میرا اور آپ کا یا کسی اور چیز کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا. عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی. عالمین عالم کی جمع ہے. اور عالم کس سے ہے؟ علم سے. اور علم کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کو. تو کیا کچھ نشانی ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کیا ہے؟ عالم ہے، علم ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ خالق ہے، رب ہے، اور باقی کیا ہے؟ عالمین ہے. تو الحمدللہ تعریف کس کے لیے ہونی چاہیے؟ رب کے لیے یا عالمین کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹ. ایسے ہی ہوتا نا، ہر چیز کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور جس نے سب کچھ دیا اس کو بھول جاتے ہیں. کیا یہی شکر ہے؟ یہی حمد ہے؟ نہیں، یہ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا. تعریف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مختلف نشانیوں کو دیکھ کر اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان میں غور و فکر کر سکتے ہیں نا. سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر کس کی یاد آنی چاہیے؟ رب کی یاد آنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی. اتنی بڑی سلطنت تھی اور اتنا کچھ تھا ان کے پاس اور اتنی چیزوں کا اختیار تھا ان کے پاس کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. انہوں نے کہا تھا اللہ ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو. اور باقی ان کی دعا قبول ہو گئی. اس کی تفصیل آگے قرآن مجید میں آئے گی. تو ایک موقع پر جنگی گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو ان کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو گیا. ویسے بھی گھوڑا ایسی چیز ہے، ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے جسے دیکھ کے آپ کے اندر ایک خاص قسم کا ولولہ اٹھتا ہے. گائے کو دیکھ کر فیلنگ اور ہوتی، بھینس کو کچھ اور، بکری کو دیکھ کے کچھ اور، بلی کو کچھ اور، چوہے کو کچھ اور، کاکروچ کو کچھ اور. تو گھوڑے کو دیکھ کر کچھ اور طرح کی فیلنگ ہوتی. اتنے زبردست گھوڑے تھے، اور ایک نہیں قطار، بہت زیادہ زبردست قسم کے اعلیٰ ترین گھوڑے. تو ان کو دیکھ کے دل میں ایک خوشی سمائی، محبت ہوئی. تو کیا کہنے لگے؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. تو بندہ مومن کو دنیا کی کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟
اللہ کی محبت. ایک تو قرآن مجید میں بندہ مومن کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی، ہر چیز سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی، خواہ وہ مال سے ہے، خواہ وہ اولاد سے ہے، خواہ وہ دوستوں سے ہے، خواہ کسی انسان سے، کچھ بھی ہے، اس کی بھی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ چاہے ایک پھول کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں مجھے پھول بہت پسند ہے، مجھے گرینری بہت پسند ہے، مجھے پہاڑوں پہ جانا بہت پسند ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں آئی لو دس، آئی لو دیٹ، یہ کوئی برا نہیں ہے. لیکن بندہ مومن کی محبت اور نفرت اور ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنے رب کے لیے ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو محبت اور نفرت اور دینا اور روکنا یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن کی محبت جو ہوتی ہے وہ عام انسان کی محبت سے مختلف ہوتی ہے. اس کی محبت ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو اس کو رب کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہاں پر ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ کر اپریشیٹ کریں، تعریف کریں، اس سے محبت کریں، تو فوراً کس کو یاد کریں؟ رب العالمین. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو دیکھ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اور اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں، اور وہ جو آپ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھتی تھیں اب وہ اس سے بیونڈ سب کچھ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. وہ حیران کن چیزیں روز بروز آپ دیکھتے ہیں. تو ان سب کو دیکھ کر ایک ایمان والے میں اور ایک ایمان کے بغیر والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر چیز اسے رب کی یاد دلاتی. تو یہ ہے الحمد للہ رب العالمین، کہ میں عالمین میں نہیں اٹکا، میں عالمین کے ذریعے کس تک جانا چاہتا ہوں؟ رب تک جانا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم. رحمت کیا ہوتی؟ رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا. وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت، کثرت، بہت زیادہ مہربان، بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل، مسلسل، ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے. یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی، تسلسل، کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی؟ اونرشپ، اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو، اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ واٹس دا لٹرل میننگ آف دین؟ جزا اور عمل دونوں کے لیے، بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین. ٹھیک ہے؟ تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے، جزا ملنے کا دن ہے. جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے، نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں، تو جب ہم چھوٹے تھے اس اسکولوں میں 31 مارچ کو رزلٹ آتا تھا.
وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا، یوم الدین ہوتا تھا۔ اس دن انعام، جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا نتیجہ نکلتا تھا، اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے یہ آخرت کا دن ہے۔ جب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین وہ ہے، رحمان الرحیم وہ ہے، ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں، یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے، تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے، دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا بن کے رہنا چاہیے۔ ایاک نعبد، عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی۔ کون سی بندگی؟ اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع۔ الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیا؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا، کیا ظاہر کرنا کہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں۔ اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت۔ اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز۔ اور عبادت مشکل کام ہے، ہر موقع پر اسی کی بات ماننا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے نا۔ تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا گیا؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت۔ ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا، راہ دکھانا۔ اہدنا، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، کون کون سی؟ علمی اور عملی۔ تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے، علما نافعا وعملا صالحا۔ یہ دو لفظ لکھ لیجیے، ہدایت ایکول ٹو علما نافعا وعملا صالحا۔ پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں، ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر بھی مشکل جاتا ہے۔ صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ، اور مستقیم سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل اسٹریٹ۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69۔ ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو، تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے رستے پہ چلا۔ واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں۔ واٹس دس؟ اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام
وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے ہوئے، تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ۔ لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی ہیں تھوڑے سے، ہے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا مغضوب کا؟ جن پہ غضب ہوا، ٹھیک ہے؟ اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی۔ شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا، کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تین کیٹیگریز تھی۔ ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ۔ دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں۔ تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے، تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔